بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ غاشیہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس میں بڑا پیغام آدمی کے لیے یہ ہے کہ آدمی جنتی گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، ایسے اعمال کریں کہ وہ کن میں شامل ہو جائے، جنتی جماعت میں شامل ہو جائے، اور جو ہے آدمی جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آج سورہ اعلیٰ ہے۔ یہ جو صورت ہے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے 8ویں نمبر پر۔ کون سا نمبر؟ 8ویں نمبر۔ 19 آیتیں ہیں اس کی۔ اس صورت میں مختلف مضمون ہے، الگ الگ باتیں جو ہے دہرائی گئی ہے۔ ایک خاص بات سمجھ لیجیے قرآن کریم کی، کہ وہ بار بار موقع موقع سے نصیحت کرتا ہے اور ایک ہی بات کو الگ الگ انداز میں سمجھاتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی بات کو بار بار کہا جائے کہ وہ آدمی اگتا جانا چاہیے، یا پھر یہ کہ آدمی کو عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن ایک تحقیق پڑھی تو پتہ لگا کہ جن کی طبیعت سلیم ہوتی ہے ان کو نئی چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صحیح بات بار بار دہرائی جائے تو ان کی طبیعت پر بار اور بوجھ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ قرآن تو بالکل فطرت کے مطابق ہے، اس لیے بار بار قرآن کریم میں ایک ہی مضمون کو کئی انداز میں سنایا گیا ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے بہترین جو کتاب اتاری ہے تو اس کے کچھ اوصاف بتایا، تو ان میں ایک یہ ہے کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کی باتوں کو دہرایا گیا ہے بار بار، تاکہ دل میں پوری طرح کیا ہو جائے، بولا نا بھائی، اتر جائے۔ دنیا میں بھی یہ بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ دہرایا جاتا ہے اور اس کی تاکید کی جاتی ہے بار بار۔ جیسے ایگزام کے زمانے میں جو فکر مند والدین ہوتے ہیں وہ بار بار کیا کرتے ہیں، بھائی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے جی۔ اسی طرح ماسٹر ہو اگر بہت زیادہ ہمدرد ہو تو بار بار وہ مضامین جگہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں دیکھ لینا، یہ آئے گا سوال میں، آئے گا یہ کوشچن میں، آئے گا یہ کوشچن میں، بار بار ایک بات ایک ہی ہفتے کے اندر کئی مرتبہ آ جاتی ہے۔ وہ اہمیت کی وجہ سے آتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آخرت سے زیادہ اہم کیا چیز ہوگی جی؟ جہاں مین کامیابی اور ناکامی ہے، راحت اور ذلت کا جو میدان ہے، کہ وہیں پر آدمی کو ہمیشہ کی راحت مل جائے گی یا ہمیشہ کی تکلیف۔ تو اس لیے قرآن بار بار اپنے مضامین کو دہراتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوى، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدى، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا اور راہ بتلائی۔ والذی اخرج المرعى، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے کالا اور سیاہ کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، حضور سے کہا جا رہا ہے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین جانو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت کیا کیجیے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ قرآن کریم کی صورت کی یہ خاص اہمیت رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو
اور کل والی صورت پڑھی نا ہم نے سورہ غاشیہ، یہ وہ دو صورتیں ہیں جس کو عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ کو۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں پہلا لفظ ہی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، پہلی آیت میں یہ اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اسی سے اس سورت کا نام کیا رکھا ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی اونچی شان والا، کیسی؟ اونچی شان والا۔ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس میں چونکہ اللہ کے نام کی بلندی اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو بالکل ایسے ہی الفاظ جو آیت میں ہے ویسے ہی جو ہے سجدے میں پڑھنے کے لیے کہے گئے۔ ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا، وہ اسی آیت کی وجہ سے پڑھتے ہیں، سمجھے جی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو آدمی سورت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے بھی بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بولنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے تعلیم کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ سبح تسبیح سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو چیزیں اللہ کی ذات کے مناسب نہیں، ہر چیز کی اللہ سے نفی کرو۔ ہر عیب ہوتا ہے نا، اس سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جتنے کمالات ممکن ہو سکتے ہیں سب کمالات اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ تو تسبیح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر عیب سے اللہ کے نام، اللہ کی ذات کو کیا کرو؟ پاک کرو، اور اس کی گواہی دو کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہم جو بولتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ اللہ کی ذات کے ہر عیب سے پاک ہونے کی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اور اس میں اتنا پاور ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ خود آدمی کی ذات سے عیب نکل جاتا ہے، اتنی تاثیر اس ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نام کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی بہت سارے جو ہے شکلیں ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ بھائی اللہ کے نام کو پاک رکھو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا نام لو تو بے ادبی سے پاک رکھو۔ کس سے پاک رکھو؟ لہذا اس انداز سے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے جہاں بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بولنے کے انداز میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہو؟ بے ادبی ہو۔ جس جگہ بول رہے ہو وہ جگہ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں بے ادبی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ٹوائلٹ وغیرہ میں بولو نا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کیا ہو سکتی ہے؟ بے ادبی ہو سکتی ہے۔ دعا پہلے پڑھ لینی چاہیے آدمی کو، باری سمجھ میں آ گیا، پھر اندر جائیں گے۔ یہ تعلیم ہے، وہ اسی لیے کہ ایسی ناپاک جگہ پر اللہ کا نام لینے میں کیا ہے؟ بے ادبی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی جب اللہ کا نام لے تو صرف اللہ بولتا ہے، ساتھ میں لگانا چاہیے تعالی۔ کیا لگانا چاہیے؟ یہ تعظیمی نام ہے۔ جیسے کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کا نام لکھیں گے تو صرف اس کا نام نہیں لکھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کوئی آگے پیچھے ایسا ورڈس بڑھاتے ہیں جس سے اس کی عزت میں کیا ہو؟ زیادتی ہو، اس کا مرتبہ دکھے۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی لکھنا چاہیے۔ کیا لکھنا چاہیے؟ اللہ تعالی، یہ بات ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام کو پاک رکھو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صرف اسی نام سے پکارو جو اللہ کی ذات کے مناسب ہے۔ لہذا اپنے گھر سے کوئی نام پیدا بولو نہیں کر سکتے۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو نام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں، بس انہی ناموں سے اللہ کو پکار سکتے ہیں، اس کے علاوہ بولو نہیں۔ یا تو اس کا ملتا جلتا ترجمہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہم اپنی جیب میں سے بولو نہیں نکال سکتے، اور ایسے لفظ سے اللہ کو پکار نہیں سکتے۔ اسی طرح کسی ایسے مجمع میں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں ایسے بے شرم لوگ بیٹھے ہوں کہ اگر ہم اللہ کا تذکرہ کریں گے تو مذاق اڑائیں گے، تو ایسی جگہ پر بھی اجازت بولو نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے اس کی شکلیں ہیں۔ اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو نام خاص اللہ کے ہیں اس میں کسی بندے کو شریک مت کرو، پاک رکھو۔ لہذا جو ایسی صفات ہیں، اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک تو وہ ہے جو بندوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں بولو پائی جاتی ہے، لیکن اس کی حیات کیفیت سب کچھ الگ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کے پھل الگ ہے، جنت کے پھل، لیکن نام اس طرح۔ جیسے رحیم، بندے میں بھی رحم ہوتا ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ کریم، بندے میں بھی کرم ہے، اللہ بھی کریم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کریم کہا گیا ہے قرآن کریم میں. جی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم کہا گیا ہے، رؤوف کہا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو اس طرح کے نام ہیں. کچھ نام وہ ہے جو صرف اللہ کی صفات ہے، بندے کی صفات نہیں. جیسے خالق، پیدا کرنا. کیا کرنا؟ پیدا. بندہ پیدا کر سکتا ہے؟ خالق کس کو کہتے ہیں کہ کوئی مٹیریل نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں، اور پھر پیدا کرو. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی صفت یہ الذی، سب سے پہلے آیت اتری نے، اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن اسی صفت سے کرا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ ایسی صفت ہے کہ دنیا کا کوئی معبود یہاں نہیں چل سکتا. کسی کی کوئی بھی معبود لے آؤ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کائنات کی کوئی مخلوق، ہر چیز مخلوق ہی ہے. خالق کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. ایسا نام ہے. غفار، معاف کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. ستار، گناہ چھپانے والا. رزاق، روزی دینے والا. یہ سب وہ صفات ہیں جو خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. لہذا بندوں کے جب ان ناموں سے نام رکھے جائیں گے تو کسی کو رزاق نہیں کہہ سکتے، کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے. یہ شرک کے قریب قریب ہے. سمجھ گئے؟ بلکہ کیا بولنا پڑے گا؟ عبد الرزاق، رزاق کا بندہ. عبد الخالق، کیا بولنا پڑے؟ عبد الستار. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. کیسا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. ستار بھائی نے کہلا ہے، غفار بھائی نے کہلا ہے، جبار بھائی نے کہلا ہے. نہیں، ایسا بولتے کہ نہیں؟ یہ سب جو ہے جانے انجانے میں شرکیہ کلمات ہیں. کیسے کلمات ہیں؟ یہ کوئی نارمل بات، یہ الگ بات ہے. شرک کا حکم اس لیے نہیں لگے گا کہ آدمی نے شرک کا ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے بہت سخت بات. اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو بچنا چاہیے. جس کا جیسا نام ہے پورا نام لینے کا. یہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں جہنم کا شارٹ کٹ نہ لگ جائے کہیں بھول سے. نہیں ہے سمجھ. اس لیے عبد الرزاق، عبد الخالق، جیسا نام ہے ویسا ہی بولے گا. آدھے نام نہیں بولنے کے، خاص طور سے ان لوگوں کے نام جن کے نام کس کے ساتھ جوڑ کر بنائے گئے ہیں؟ اللہ کی صفات کے ساتھ. یہ بھی اس آیت کا تقاضا ہے. بھائی سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ جی. اسی طرح جو ہے ایک بزرگ کے بارے میں بات آتی ہے، امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں آتی ہے. جیسے ہمارے فقیر آتے ہیں نا مانگنے، تو دینا نہیں ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دے گا، معاف کرو اللہ دے گا. ایسے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ نہیں بولتا. تو کہا کیوں نہیں بولتے؟ تو کہا فقیر کو معاف کرو تو اس کو تو ناگوار ہو رہا ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ ناگوار ہو رہا ہے. اور پھر اس پر کس کو کوٹ کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے نام کو کوٹ کر رہے ہیں. بھائی اللہ دے گا. تو آدمی اس بات کو اگرچہ اس کے دل میں ہونی، لیکن نہ بیک گراؤنڈ کیسا ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف بات پیش ہو رہی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھاری کانوں سے اس لفظ کو سنے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر اس کو کس سے سنے؟ محبت بھرے انداز میں سنے. اس لیے میں ایسا جملہ نہیں کہتا. نہیں دینا تو نہیں دینا بھائی، چلے جاؤ آگے چلے جاؤ، کوئی اور دے گا. تو بہرحال سب کی اپنی طبیعت ہے. لیکن ہمیں اس سے یہ سیکھنے ملا کہ ہم کوئی ناپاکی والی جگہ پر بے ادبی کے انداز میں اور غلط انداز میں اللہ کے نام کو نہیں لیں گے. اور دوسرا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسا نام استعمال نہیں کر سکتے جو قرآن اور حدیث نے نہیں بتایا. اس لیے کہ ہم استعمال کریں گے تو اس میں بہت زیادہ چوک جانے کا کیا ہے؟ خطرہ ہے. ہم کو ایسا نام بول دیں گے جو بولو نا اللہ کی ذات کے مناسب نہیں ہے. آگے ہے سبح اسم ربک الاعلی. اس میں یہ بات بھی ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرے، اور اس کے لیے کلمات ہے سبحان اللہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولتے ہیں نا، کتنا نارمل لگتا ہے. یہ نارمل نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. یہ نارمل اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میزان جو ہوگی نا، میزان سبحان اللہ تملأ الميزان، یاد ہے کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب میزان کو بھر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض. یہ ایسی ذات سے کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں کہ جن سے کبھی کافروں نے جھوٹ بولو نے نبی بننے سے پہلے بھی نہیں سنا ہے. وہ حضور کو یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں. کیا ہے؟ نبی بن جانے کے باوجود بھی کبھی ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ہے بات سمجھ اتنی بڑی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، اس پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے، اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے نا تو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے نا پورا خلا، یہ پورا بھر جائے گا. اتنا ثواب ہمیں لگتا ہے. بس یہ دنیا کی آنکھیں ہیں اور دنیا کی زندگی یہاں سمجھ میں آنے والی نہیں. اس لیے ایمان کہتے ہیں اسی کو کہ آوے کہ
نہ آوے. سمعنا واطعنا، یہ ہے صحابہ کی شان. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ ایک آدمی کہے کہ میں اتنی رات میں یہاں سے یہاں اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گھوم کر آ گیا ہے، تو کیا کہتے ہو؟ کہا جھوٹا آدمی. کہا کہ وہ جو تم بہت زیادہ ان کے پیچھے رہتے ہو نا، وہی کہہ رہے ہیں یہ بات. تو کہا تب تو سچی بات ہے. تب تو کیا ہے؟ سچی بات ہے. اگر میرے محبوب فرما رہے ہیں تو یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے. تو اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں. انہوں نے خبر دی ہے ہمیں کہ ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ پڑھنے پر وہ ثواب ملتا ہے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں. ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا. کہ کیا رہی؟ تو کہا کہ ہم جو ہے دھوکے میں رہ گئے کہ جس چیز کو وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے نا، آج پہاڑوں سے بڑھ کر بھی اس کا ثواب دیا جا رہا ہے. تو کہا وہ کیا چیز؟ تو کہا وہی وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنا 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اس پر یہ نوازا جاتا ہے. اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. کل ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ جنت کا تذکرہ ہوا تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ جنت کا تذکرہ کیا. اور پھر صحابہ سے پوچھا تھا کہ کوئی ہے جو کمر کس کے کیا کرے؟ جنت کی تیاری کرے. پھر تذکرہ کیا جنت کا، تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ نحن المشمرون لہا، ہم جو ہے لنگوٹ کس کے جنت کی تیاری کرنے کے لیے تیار کہا تھا نا. تو ہم نے صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا کہو انشاءاللہ. پھر ہم نے بھی کہا تھا انشاءاللہ. تو بھائی تیاری کریں گے، ارادہ تو کر لیا، لیکن طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے جی. تو آسان طریقہ ہے، دیکھیے جو فرائض ہے ان کو انجام دے، گناہوں سے آدمی بچے. اس کے علاوہ بھی تو جنت بہت بڑی ہے نا بھائی، وصول کرنی ہے، انلمیٹیڈ ہے. تو اس کا سب سے ایزی، کیسا ایزی اور بیزی وے ہے ذکر. کیا چیز؟ سب مصیبتوں سے بھی آدمی چھوٹے گا اور سب سے آسان راستہ بھی ہے. ذکر ایسی چیز ہے، شریعت نے اس کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، بالکل آزاد رکھا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ پاکی ناپاکی کی بھی کنڈیشن نہیں رکھی. پاکی میں ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ناپاکی میں مثلا جنابت کا تقاضا ہو گیا آدمی کو، غسل جنابت، ابھی غسل نہیں کیا ہے، پھر بھی ذکر کرنا چاہتا ہے تو بولو نے کر سکتے. ایزی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. تو اب یہاں پر بھی آ گیا کہ اللہ کو یاد کرو. تو کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ کوئی بھاری کلمات ہے؟ چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے. پڑھے گا تو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جنت میں اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بیکار کی چیزوں میں بولو نا بھائی نہیں لگے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آدمی ادھر ادھر کی چیز میں کے چکر میں پڑتا کب ہے؟ جب فارغ ہو. کیا ہو؟ فارغ ہو. جو فارغ نہ ہو، بیزی ہو، وہ ادھر ادھر کے چکر میں بولو نا بھائی نہیں لگتا، اس کو خیالات بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے لیکن کبھی بہت اگرا پڑتا ہے. وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیوں؟ بس بوجھ آ رہا ہے، نہیں پڑھنی ہے، دل پر بوجھ پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. قرآن پڑھنا ہے، وقت بھی ہے جی، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا جی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو اندر سے ہماری انرجی کم پڑ جاتی ہے نا نیکی کی، ذکر اس انرجی کو بڑھاتا ہے. ایک نور پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر. کیا پیدا ہوتا ہے؟ نور. اور وہ نور جو ہے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے اعمال پر. کس پر؟ اعمال پر. یہی راز ہے کہ قرآن میں جو ہے بہت زیادہ ذکر کرنے کی کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی گئی. ہم گناہوں والے ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارے دل پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم کثرت سے کیا کریں؟ ذکر کریں. یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے. زبان ہلانا کیا مشکل ہے؟ 24 گھنٹے ہلتی رہتی ہے بھائی. یہاں نہیں ہلاؤ گے تو دوسری جگہ ہلے گی. تو یہ سب سے آسان راستہ ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبق المفردون، مفرد لوگ آگے بڑھ گئے. تو صحابہ نے پوچھا یہ مفرد لوگ کون ہیں؟ کہیں حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ وہ مرد اور عورتیں جو ٹکا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. یہ لوگ جنت میں کیا ہو گئے؟ بہت اعلیٰ رتبے انہوں نے حاصل کر لی. تو ذکر کوئی چھوٹی موٹی چیز بولو نا بھائی نہیں. جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کے ارادے کرتا ہے اس کو اللہ کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. لہذا جس آدمی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ اللہ نے کائے کا فیصلہ کیا ہے؟ خیر کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ نوازیں گے. تو بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ ہو.
اس لیے آیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، تو اس میں یہ چیز ہے کہ آدمی سبحان اللہ کثرت سے پڑھے، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھے، تو یہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بھائی کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کون کرے گا؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی، ایک ایک نیکی آخرت میں کام لگے گی ہمیں انشاءاللہ۔ تو سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے ایسے گناہ کی عادت پڑی چھوٹتی ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے کہ نہیں کہ کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، آدمی توبہ کر رہا ہے، صبح توبہ کی تھی 2 گھنٹے میں پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، جیسے گالی نہیں بولوں گا، جی گالی نہیں بولوں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر کیا ہوئی، مسجد سے باہر نکلتے آدمی کافر ہو گیا، پھر گالی بول دی، ایسا ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ خاص لفظ بار بار بولتے تھے، تو 4 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تم یہ لفظ بولتے ہو، تو اس نے جو سوال کیا نا کہ میں یہ لفظ کہاں بولا ہوں، اسی میں وہ لفظ کوٹ کر کے بول رہا ہے کہ میں یہ کہاں بولا ہوں، نہیں ایسا ہوتا۔ تو بہت سی مرتبہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے آدمی کی، چھٹتی نہیں، تو اس کے لیے جو ہے سبحان اللہ اس میں فائدہ دیتا ہے۔ جو آدمی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں پاکی آ جائے گی، حتیٰ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا رہنا سہنا بھی کیا ہو جائے گا، کوئی گندی جگہ پر وہ نہیں رہے گا، جہاں رہے گا پاکی صافی کا خیال رکھے گا، کپڑے پاک، جی جگہ پاک، اور ہر چیز ایک مینج ہوگی۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں ذکر کے۔ بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی سبح اسم ربک الاعلی۔ اب اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں الذی خلق فسوی، کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، فسوا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، 4 صفتیں بیان کی ہے۔ الذی قدر فہدی، جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدی اور پھر رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ اللہ کی ایک صفت ہے خلق، کیا ہے؟ خلق، پیدا کرنا، یعنی بغیر کسی نمونے، بغیر کسی مٹیریل کے کوئی چیز پیدا کر دینا، یہ صرف کس کا وصف ہے؟ اللہ کا۔ اور صرف پیدا کر دینا نہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا۔ کیسا پیدا کرنا؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ انسان جو کچھ کرتا ہے، یہ خلق نہیں، یہ کیا نہیں ہے؟ بولو نا، خلق نہیں۔ یہ تو سب مٹیریل کو سامنے رکھ کر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر کوئی تیسری چیز اتپادن کر لیتا ہے، نہیں ہے سمجھ میں؟ لیکن مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گیا؟ کوئی نہ کوئی فارمولا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب نے اس طرح پیدا کیا کہ نہ کوئی مادہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے مادہ بھی بنایا اور ساتھ میں اس کو اعلیٰ درجے کا بنایا۔ کیسے بنایا؟ فسوا۔ کیسے؟ فسوا۔ سوا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس مخلوق کو ہم نے جس مقصد کے لیے بنایا، جس کام کے لیے بنایا، تو اس کی پوری باڈی کا بیلنس، اس کی ضرورتیں، اور اس کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر، بولو بھائی بتاؤ نا، نہیں بنا سکتا۔ اس کے اندر ایسے فیچرز رکھے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی فیچر، جن کی ضرورت تھی وہ موجود ہے، جن کی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں ہے، اور جن کی جتنی ضرورت تھی سب سے ہائی کوالٹی پر رکھے ہم نے، فسوا۔ یہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ ٹھہرایا۔ پھر یہ نہیں کہ یہ دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اندازہ لگایا، یعنی بغیر کسی پلاننگ کے، ایسا نہیں ہے کہ اتنی ہزاروں مخلوقات وجود میں آ گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا۔ کیسے بنایا ہے؟ بولو نا بھائی، پوری پلاننگ کے ساتھ، کہ جس چیز کو پیدا کرنا تھا اس چیز کو کیا کیا چیزیں دنیا میں، مثلا گدھا پیدا کرنا ہے، گھوڑا پیدا کرنا ہے، ہاتھی پیدا کرنا ہے، شیر پیدا کرنا ہے، چیتا پیدا کرنا ہے، انسان کا بچہ پیدا کرنا ہے، تو یہ دنیا میں جائے گا، اس کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے اس کی باڈی میں کیا کیا چیزیں چاہیے، اس کی باڈی کا ماڈل کیسا چاہیے، جی اس کے اوپر جو چمڑا چڑھایا جائے گا وہ کیسا ہوگا، یہ تو ظاہر ہو گیا۔ پھر اس کے اندر کے فیچرز کے بھائی اس کو اپنے تقاضے پورے کرنے، بھوک لگے گی کھائے گا کیسے، کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو اس سے بچے گا کیسے، اور اپنا تقاضا ہے کسی عورت مرد ہے تو اس کو عورت سے ملنا ہے تو اس کی شعور سمجھ کے کس طرح ملیں گے۔ جانوروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ بھی نر مادہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپس میں ملنا ہے تو وہ کیسے رہیں گے۔ بچے پیدا ہوں گے، انڈے رکھنے ہیں تو ان کے لیے سیف مکان، سیف گھونسلہ کس طرح بنانا ہے، سیف جگہ کس طرح بنانی ہے، اٹیک ہوتا ہے تو اس سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہوگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ چیز ہم نے پہلے پلاننگ کی اور پھر اس کے مطابق مخلوق بنائی۔ بھائی جنگل میں جا کر ان کی جانوروں کی زندگی آج کل تو کوریج کی جاتی ہے نا، آدمی دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو شعور دیا ہے۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو اللہ نے وجود دیا، وجود دینے کے بعد اسے جس طرح زندگی جینی تھی وہ سب ضرورتیں اس کی باڈی میں رکھی ہے، اور اس کو سمجھ بھی پیدا کر دی ہے کہ مجھے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی۔ ہر جانور کو اس کی سمجھ ہوتی ہے،
چونٹی کو سمجھ ہوتی ہے کہ کون سے موسم میں مجھے بولو نا اسٹاک کر کے چیز رکھ لینی ہے. اتنی چھوٹی مخلوق کو اتنی بڑی سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. کون ہے؟ اللہ کی ذات. مچھر کاٹنے بیٹھتا ہے نا، تو یہ کاٹنے سے پہلے جو ہے، چونکہ خون اس کی غذا بنائی نا اللہ نے، تو اس کا تقاضا بھی پورا کیا کہ اس کے اندر جو ہے پہلے اللہ نے ایک چھوٹا سا انجیکشن رکھا ہے. وہ بیٹھتے ہی پہلے وہ انجیکشن جہاں چوسے گا نا وہاں مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. آیا سمجھ میں؟ اور پھر وہ چوستا رہتا ہے. پھر جب اڑ کر جائیں گے نا حضرت والا، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہاں کچھ کانڈ ہوا ہے. نہیں ایسا اس سے پہلے ہوا ہی نہیں لگتی، آدمی وہ کھجالتا رہ جاتا ہے. اتنی چھوٹی مخلوق اتنی بڑی مخلوق سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں؟ انسان جو پوری کائنات کو مسخر کرتا ہے، مچھر جو ہے اس کا بھی نہیں ایسا وہاں کے کاٹ کے جاتا ہے شان سے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ کس نے پیدا کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ پورا سسٹم کس نے چلایا ہے؟ بولو نا بھائی، ہم نے سسٹم. ہماری باڈی کو کتنا فولڈنگ والا اللہ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ کل میں نے اونٹ کا معاملہ بتایا. اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، بوجھ لادنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تو پاؤں میں فولڈنگ ایسی رکھی ہے کہ وہ 3 مرتبہ فالٹ ہو کر خود بیٹھ جائے گا، بوجھ لے گا اور پھر کھڑا بھی ہو جائے گا. ورنہ سیڑھی کاٹ ڈھونڈتے پرانے زمانے میں اوپر بوجھ رکھنے کے لیے، تو جو مقصد تھا وہ پورا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ الذی قدر فسوا، کہ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے اس مقصد کے مطابق اس کو پورا کا پورا تیار کر کے رکھا ہے. اس میں کسی فیچر کی کوئی کمی نہیں ہے. مان لو کہ اگر کوئی اور پیدا کرنے والا آ جائے تو اس سے بہتر پیدا پہلے تو آ ہی نہیں سکتا، لیکن سپوز کر لو اگر کوئی آ جائے اس سے بہتر پیدا نہیں کر سکتا. ہر چیز کو اس کی ضرورت اور ضرورت کے مطابق سمجھ اور یہ پورا پلاننگ کے ساتھ بنانا، یہ صرف کس کی قدرت ہے؟ اللہ یہ سب چیزوں کو کوٹ کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بندو ایک دھماکے کے ذریعے ایسی اچنبے والی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، اتنی مینجمنٹ والی چیزیں وجود میں تھوڑی آتی ہیں. جی دھماکے تو بہت جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں محنت سے ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ اجڑ جاتی ہے. آئی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ کائنات کا اتنا سسٹم کے ساتھ چلنا، ہر چیز کا اس کی ضرورت کے مطابق ہونا. بھائی سورج کتنے سال سے نکل رہا ہے؟ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ کتنے ہائیڈروجن کے دھماکے اس میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں تو یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کا مٹیریل کم پڑا ہو. کروڑوں سال سے چل رہا ہے، ایک ہی وقت پہ اگتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، چلتا رہتا ہے کہ نہیں نظام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے اس کے اندر کیا کر دی؟ رکھ دی. کائنات میں ہمیں روشنی پیدا کرنی تھی، دوسرے فائدے تھے، فسوا، وہ سب فیچرز ہم نے اس میں رکھے. اور یہ اچانک نہیں ہو گیا، قدر ہم نے پہلے سے کیا کی تھی؟ پلاننگ کی تھی. اور پھر تیار کر کے جب مارکیٹ میں لائے فہدا، تو سورج کو ہم نے سمجھا دیا کہ کس طرح نکلنا ہے اور کس طرح کام کرنا ہے. سورج اپنے کام پر ہے، چاند اپنے کام پر ہے، ستارے اپنے کام. کبھی ایسا ہوتا ہے رات بھی ستارے مارکیٹ سے گائے تو گھومنے گئے پکنک پر، آج دیر ہو گئی تھوڑی. جی ایسا کچھ نہیں. اللہ کہہ رہا ہم نے ٹکا دیا، ہر چیز کو اس کی سمجھ دے دی، وہ اپنے سمجھ سے کام کیا کرتا رہے گا؟ کرتا ہی رہے گا. دن آتا ہے، رات آتی ہے. اللہ کہہ رہے یہ پورا سسٹم جو ہے ہم نے پہلے اس کو پلان کیا، پھر اسی طرح جس طرح ہمیں ضرورت رکھنی تھی اس طرح ہم مارکیٹ میں لائے، اور پھر ہر چیز کو سمجھ بھی دے دی کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے. لہذا چھوٹے سے چھوٹا بکری کا بچہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ مجھے غذا کہاں سے ملے گی، یہ کہاں سے آئے؟ فہدا. اللہ کہہ رہے ہم نے سمجھا. کس نے سمجھا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے. ایک ہرنی کے کان یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ارد گرد کیا ہو؟ خطرہ ہو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہائی الرٹ پوزیشن کس نے دی ہے؟ ہم نے دی. بھاگنا ہے، جان بچانی، یہ پوری سمجھ کس نے دی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں بولو نا ہم نے دی ہے. یہ ہے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں قدر میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کس چیز کو کتنی پیریڈ تک دنیا میں رکھنا ہے، اور اس جب تک یہ دنیا میں رہے گی تو کون سی جگہ اس کے لیے مناسب ہے، کون سی جگہ مناسب نہیں ہے. اور جس جگہ مناسب ہے تو اس کی طبیعت کے تقاضے جو ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے، وہ بھی سمجھ ہم نے اسی کو دے دی ہے کہ تجھے تیری غذا یہاں ملے گی، وہاں ملے گی، وہاں سے ڈھونڈ کر لا. حتیٰ کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں بولو نا نہیں پائے. کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی اسمارٹ ہونے گئے اور کچھ علاقوں کے جانور اٹھا کر دوسرے علاقے میں بولو نا لے گئے، تو ان کی اتنی نسل ہو گئی کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. پھر ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ جہاں یہ جانور تھا تو اس کو ختم کرنے والا دوسرا جانور بھی موجود تھا اور آبادی کنٹرول ہو رہی تھی. اب یہ خدا کے قانون کے خلاف ایسی جگہ لے گئے جہاں ان کے بھائی جان موجود بولو نہیں تھے، تو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، تو آزاد ہو گئے. نہیں بات سمجھ میں. تو اللہ کا نظام ایسا ہے جو بالکل منظم ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہے. لہذا اتنے بڑی کائنات کو اتنے منظم سسٹم کے ساتھ اللہ نے بنا کر ہر چیز کو اس کی سمجھ دی ہے. تو کیا انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں دی ہوگی کہ تجھے جینا کس طرح ہے؟
جی اس کے لیے اللہ نے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا، اس کے لیے بھی بنایا، اور وہ نظام یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ اللہ سنا کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اتنا بڑا نظام اور یہ نظام تمہارے لیے چلا رہے ہیں تو تمہارے لیے اپنے کوئی نظام ہی نہیں چلایا ہوگا، ایسے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ ایسے آزاد نہیں چھوڑا ہے، تمہارے لیے نظام ہے کس کا؟ نبیوں کا اور رسولوں کا۔ چھوٹا سا نظام آدمی چلائے تو حساب کتاب لیتا ہے، آدمی چھوٹی سی کمپنی بنائے اس میں مینیجر ہوتا ہے، اس سے بھی حساب کتاب لیتا ہے، امپلائیز ہوتے ہیں اس سے بھی حساب کتاب لیتا ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی کائنات بنا دی، اس میں انسان پیدا کر دیے، تمام مخلوقات پیدا کر دی، ہر ایک کو اپنی ضرورتیں سمجھا دی اور ان کی گاڑی چلا دی، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے پھر انسان کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا؟ وہ بھی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں وبال بولو نے آئے گا، کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ انسان میں بھی دو ضرورتیں تھیں، ایک تو اس کی باڈی کی ضرورتیں تھی، اللہ نے اس کو پہلے سے سمجھ دے دی، بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کہاں سے پینا ہے اس کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر کے سسٹم میں ہمیں ارادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک لقمہ کھاؤ تو ساتھ میں میسج بھیجو بھائی ہجم کریو، پھر دوسرا آئے کہ بھائی ہجم کریو، ایسا کہنا پڑتا ہے؟ بھائی وہ جا رہا ہے اندر، ہضم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، منہ میں جاتے ہی دانت شروع ہو جاتے ہیں چبانا، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لکوڈ یہاں منہ پہ رکھو، اندر سے پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کو اندر لینے کے لیے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمیں الگ سے کوئی میسج بولو نا، آپریٹر نہیں رکھنا پڑتا بار بار، کہیں سرور ڈاؤن ہو گیا تو رکما بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ بھائی ابھی نہیں جا رہا ہے، میسج پہلے جائے گا بعد میں، ایسا ہے کچھ؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پوری باڈی کو سمجھا دیا کہ تمہیں اس طرح کام کرنا ہے، وہ کرتی رہے گی، لیکن انسان کو جو اختیارات دیے ہیں جی، جو عقل اور شعور دیا ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے، تو اس عقل اور شعور اور اس سمجھ کو استعمال کرنے کے لیے بھی تو اللہ نے کوئی نظام بنایا ہوگا کہ اس کو استعمال کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے، بس اسی طریقے میں انسان اپنے طور سے اس کو معلوم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ عقل سے اوپر ہے وحی، کیا ہے؟ عقل سے اوپر ہے وحی، اس لیے اللہ نے وحی بھیجی نبیوں پر اور رہنمائی کر دی کہ تمہاری جو عقل اور یہ جو پاور دیا ہے وہ یہاں لگنا چاہیے اور یہاں پر نہیں لگنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت شان کے ساتھ اپنا تعارف کرایا ہے، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا فسوا اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ ٹھہرایا، یعنی بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہوا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، فہدی، اور پھر جب چیزیں مارکیٹ میں آ گئی تو ہر چیز کو اس کی سمجھ بھی اللہ نے عطا کر دی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں والذی اخرج المرعى، کہ جس نے جو ہے سبزہ نکالا، یہ جانور چرنے جاتے ہیں نا اس کو مرعا کہتے ہیں، تو وہاں جو سبزہ ہوتا ہے نا وہ کتنا ہرا بھرا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ سبزہ نکالا، یعنی زمین سے سبزہ ہم نے نکالا، پھر اللہ کہتے ہیں فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی سبزے کو ہم نے کالا کوڑا بنا دیا۔ بھائی پانی وغیرہ پر جو کوڑا جمع رہتا ہے نا کالا کالا، تو کہہ رہے ہیں ہم نے اس سبزے کو کالا بنا دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ سنا کر اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات میں ہم نے ایک اصول رکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک زمانہ ترقی کرنے کا ہوتا ہے اور پھر ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ تو یہ انسان کو پیغام ہے کہ تم بھی ترقی کرو گے، بچے سے جوان شاندار جاندار زندگی ملے گی، اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہو جاؤ گے؟ بوڑھے ہو جاؤ گے، اور بوڑھے ہو کر ایک دن ختم۔ جس طرح سبزہ اگتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوڑا بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی یہ کاریں بہاریں ہمیشہ رہنے والی بولو بھائی نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لہذا نصیحت پکڑنی ہے تو پکڑ لو، سمجھ لینی ہے تو لے لو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ایسا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم جو ہے آیت کریمہ بھول گئے، ابھی یاد آئی تو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یاد آتی کہ اللہ نے کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دیں گے یعنی جوانی دیں گے، اور جوانی کے بعد واپس کیا کر دیں گے؟ بوڑھا کر دیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ نظام ہے، جس طرح ایک سبزہ اگتا ہے، لہلاتا ہے، اپنی شان دکھاتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ فنا ہو جاتا ہے، اس کی بہاریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اس طرح انسان کی بہاریں بھی کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی آدمی کی۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی کی کیا کرنی چاہیے؟
قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے جوانی کی زندگی کا آدمی کو بہت زیادہ جو ہے اہتمام کے ساتھ، آج کل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جوانی جو ہے وہ انجوائے کرنے کی لائف ہے، نہیں ہے کہ بھائی جوانی ہے تو مزے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جوانی ہی وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے بڑھاپے کی جو ہے اپنے بڑھاپے کو بناتا ہے، طے کرتا ہے کہ مجھے بڑھاپا کس طرح گزارنا ہے، نہیں ہے سمجھ۔ جتنا اچھی آدمی جوانی گزارے گا اتنا ہی اچھا اس کا کیا گزرے گا، بڑھاپا بھی گزرے گا۔ اور ایک بات دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، یہاں نوکریوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی جوانی میں آدمی نے ایک جگہ نوکری کی تو بڑھاپے میں کیا ملتا ہے، پینشن ملتا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں جنت والا پینشن بھی ملتا ہے کہ جو آدمی جوانی میں اعمال کا پابند تھا، بڑھاپے میں جا کر کیا ہو گیا، بولو نا، بیمار ہو گیا۔ پہلے تہجد پڑھتا تھا، وبیم بھی پڑھتا تھا، اب تو بیچارہ جو ہے ہانپتے کانپتے آ کر صرف فرض ہی پڑھ لیتا ہے، یہ اس کے لیے غنیمت ہے، باڈی میں اتنی طاقت نہیں، تو بھی اس کے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جو پہلے جوانی میں وہ کیا کرتا تھا۔ دیکھیے اس سے بڑا کوئی قدردان ہوگا، اس سے زیادہ کوئی قدر کرے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اتنی قدر کرتا ہے کہ ایک بندہ ایک نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، جیسے اس مجلس میں بات آئی آج کے ذکر کریں گے، اب کسی نے سوچ لیا میں سبحان اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھوں گا، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھوں گا، کبھی پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے ارادے کرنے پر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب پڑھے گا تو تب اس کا جتنا اخلاص ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا ثواب لکھا جائے گا، وہ الگ۔ اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے سے روک دیا جاتا ہے، اور جب باقاعدہ گناہ کرے گا تب جا کر گناہ لکھا جاتا ہے۔ بولو اتنی مہربان سرکار ہے کہیں اور؟ جی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی طبیعت میں شرافت ہو وہ وفاداری کرے، کیا کرے، وفاداری کرے، یہ شان ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ آگے اور بات آئے گی کل۔ تو آج کی آیتوں سے یہ بات سیکھنے ملی کہ آدمی اپنی زندگی میں ذکر کو جگہ دے، ذکر بھی کرے، اور کائنات میں تھوڑا غور و فکر بھی کرے، کیا کرے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، عام سائنس ہے نا، یہ سائنس، یہ خدا کو پہچاننے کا کتنا اچھا راستہ تھا، لیکن دیکھو یہ اسی سے اللہ سے دور ہو گئے، مار پڑتی نا عقل پر، تو یہ بات ہوتی ہے۔ سائنس کوئی چیز پیدا تو نہیں کرتی ہے، لیکن وہ ہر چیز کو کیا قانون ایسے بتاتی ہے کہ قدرت کے یہ سورسز ہے، اس کو آپ اچھی طرح کیا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے اور کون سی چیزیں اتپادن کر سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے کیا کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے نا، تو اسٹڈی کرنے میں ایسی چیزیں ان کے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جس سے ماننا پڑتا ہے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، لیکن وہ ہر چیز کو جو ہے نیچر کا حصہ بنا دیتے ہیں، کس کا، اور سپر نیچر کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بات ان کی مصیبت بن چکی ہے، ہم تو سپر نیچر کو مانتے ہیں، یعنی سب سے بڑی طاقت کون ہے، اللہ کی، بس وہی ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ذکر کریں، کائنات میں غور فکر کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ایک بات مجھے کہنی تھی کہ یہ ذکر کے اوپر مجھے بات یاد ہے کہ آدمی ذکر کرتا ہے نا، تو ذکر کرتے کرتے میں نے کہا اندر کیا پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے آگے آدمی کو شریعت پر کیا کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے۔ دو چیزیں بہت مؤثر ہیں، ایک ذکر دین پر جمنا ہو تو، اور دوسری چیز اچھے لوگوں کی صحبت، علماء اور مشائخ کی صحبت، یہ بہت اثر کرتی ہے۔ جیسے آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ شروع رمضان سے بیٹھ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم نے کتنی باتیں سنی لیکن کچھ فائدہ بولو نہیں ہوا، کچھ چیزیں بھی یاد نہیں رہی، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ یاد رکھیے اندر سے آدمی تیار ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے نا، کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر فائدہ کا کچھ تو یاد نہیں ہوتا۔ بھائی پتجھڑ کا موسم دیکھا، جب پتے گر کر تباہ ہو جاتے ہیں، جھاڑ اجڑ جاتے ہیں، اس وقت بھی درخت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کا اثر دکھتا ہے کب، جب اس کا موسم آئے گا تب وہ کھلتے ہیں، کھلتے کہ نہیں کھلتے، بس اسی طرح آدمی کے اندر کیسا بھی بے دین ہو، جب بھی وہ دین کی باتیں سنے تو وہ اندر کیا کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ کیسا بھی گنہگار ہو، غفلت میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اندر کیا کرتا ہے، اثر کرتا ہے، بس موقع سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی آدمی کو ان چیزوں کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں تو پڑھتا ہوں، میں تو کرتا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت فائدہ ہوتا ہے، سب پتہ لگنا ضروری نہیں، اس لیے آدمی چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔